ماں باپ کی بخشش کے لیے عظیم تحفہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ماں باپ یا دوسرے اہل و عیال کی بخشش کے لیے یہ 3 صورتیں پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں۔ ان پر عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو جنت کی نوید سنا دی جائے گی۔ وہ 3 صورتیں یہ ہیں: دنیا کی ہر نعمت اپنی جگہ، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کے بغیر زندگی کا ہر رنگ بے رنگ اور ہر خوشی بے معنی لگتی ہے۔ وہ نعمت ہے ماں باپ۔ ماں کی ممتا وہ واحد احساس ہے جو بغیر کسی مفاد کے صرف دینا چاہتی ہے، اور باپ کا سایہ وہ حفاظت ہے جو اولاد پر آنے والی ہر آفت کو اپنے سر لے لیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ماں باپ کی دعاؤں کے آثار محسوس کیے ہوں گے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کے سجدوں کی نمی اور ان کی دعاؤں کی تاثیر ہمارے نصیبوں کو بدل دیتی ہے۔ لیکن وقت کی تیز رفتار، دنیاوی مشکلیں اور غفلت کا پردہ ہمیں کبھی کبھار یہ بھلا دیتا ہے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے ہمارے لیے اپنا سکون، اپنی نیند، اپنا آرام، اپنی جوانی قربان کی، آج وہ ہم سے صرف ایک دعا کی امید رکھتی ہیں، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکی ہیں تو اب یہ صورتیں پڑھ کر ایصال ثواب کریں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو صرف زندہ ہی کے لیے نہیں بلکہ مرنے والوں کے لیے حقوق اور ان سے جڑے اعمال کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مرنے والوں کے لیے دعا کیا کرو، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہوں، جو اپنی اولاد کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کو ایصال ثواب کرنا، ان کے درجات بلند کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ سب وہ نیک اعمال ہیں جن کی اسلام میں بے پناہ فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی 3 صورتوں کی تعلیم دی جن کو اگر کوئی شخص پڑھ کر اپنے ماں باپ یا اہل و خاندان کے محرومین کے لیے ایصال ثواب کرے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا جائے گا اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ غور کیجیے، جنت وہ مقام ہے جس کے لیے انبیاء کرام نے دعائیں مانگی، صحابہ نے قربانیاں دیں، اولیاء نے ریاضتیں کیں۔ اگر ہم اپنے چند لمحے نکال کر ان صورتوں کا ایصال اپنے ماں باپ کو کریں تو کتنا عظیم تحفہ ہوگا۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ مرنے والوں کو کچھ نہیں پہنچتا، حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہے کہ صدقہ جاریہ، نیک اولاد کی دعا اور ایصال ثواب کا عمل مرنے والوں کے لیے راحت کا سبب بنتا ہے، اور اگر یہ عمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مخصوص صورتوں کے ذریعے کیا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ماں باپ جو اپنی زندگی میں ہماری ہر تکلیف کو اپنے دل پر سہتے رہے، کیا ان کے مرنے کے بعد ہماری یہ معمولی سی کوشش ان کے لیے راحت کا ذریعہ نہیں بن سکتی؟ ہم دنیا کے معاملات میں اپنے ماں باپ کی خوشنودی کے لیے کئی طرح کی مشکلیں اٹھاتے ہیں، لیکن کیا ان کی موت کے بعد ہم ان کے لیے کچھ لمحے نکال کر یہ 3 صورتیں نہیں پڑھ سکتے؟ یاد رکھیں، یہ نہ صرف ان کے لیے راحت کا سامان ہے بلکہ خود ہماری زندگیوں کے لیے بھی برکت، سکون، رزق میں اضافہ اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جو شخص دنیا میں اپنے والدین کا حق پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ کیا ہم وہ نیک اولاد بننا نہیں چاہتے جو مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جن کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں قبر کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیں؟ ماں باپ کے چہروں پر نور اور دلوں میں سکون اتار دیں۔ یہ 3 صورتیں صرف الفاظ نہیں، یہ نور ہے، روشنی ہے، مغفرت کی کنجیاں ہیں۔
اگر ہم ان صورتوں کی تلاوت اپنا معمول بنا لیں اور ان کا ثواب اپنے والدین اور اہل خانہ کے محرمین افراد کو ہدیہ کریں تو یقین جانیے نہ صرف ان کے لیے جنت کی راہیں ہموار ہوں گی بلکہ خود ہماری زندگی میں بھی سکون اور راحت کا آغاز ہوگا۔ یہ صورتیں کون سی ہیں اور ان کے کیا اثرات ہیں، ان کی تلاوت کا صحیح وقت اور طریقہ کیا ہے، اور ان سے جڑی ایسی سچی کہانیاں اور عبرتناک واقعات کیا ہیں جو سن کر دل لرز اٹھتا ہے۔ آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان 3 صورتوں کا ذکر جن کے ذریعے قبر والوں کو جنت کی نوید سنائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، جو مجھے اللہ کہتا ہے میں وہ بات سنتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشش کے لیے کلمات نہ بتاؤں؟ کیا میں تم کو وہ کلمات نہ دوں جب تم فوت شدگان ماں باپ یا اہل و عیال کے لیے یہ کلمات ارسال کرے، تیرے اٹھنے سے پہلے بخشش کی نوید ان کو سنا دی جائے۔ کیا تمہارے ساتھ احسان نہ کروں کہ جب تم یہ صورتیں پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، اگلا پچھلا، پرانا نیا، جو بھول گیا اور جو قصداً کیا، چھوٹا اور بڑا اور پوشیدہ اور ظاہر۔ اس کے بعد یہ کلمات تعلیم فرمائے جس سے انسان کی بخشش اور ان کے والدین اور رشتہ دار ان کے جو فوت شدگان ہیں ان کی بخشش کے لیے یہ کلمات تعلیم فرمائے۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کی ایک شب دیکھا کہ اب آپ سجدے کی حالت میں دعا مانگ رہے تھے۔ بس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی 1/3 امت کی مغفرت فرما دی ہے۔ بس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی نصف امت جہنم کی آگ سے آزاد فرما دی ہے۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مزید التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی تمام امت کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دی ہے، سوائے ایسے شخص کے کہ جس کا کسی کے ساتھ ناجائز جھگڑا ہو، یہاں تک کہ وہ اسے راضی کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر التجا کرتے رہے، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لے لیا ہے کہ آپ کی امت میں سے جس پر کسی کا حق ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے راضی فرما دے گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے خوش ہو گئے۔ جب دوسرا شعبان آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نصف شعبان کی شب ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر سے نکل جاتے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، ہمارے بستر کی چادر ریشمی تھی نہ سوتی۔ ہم نے کہا کہ سبحان اللہ، پھر وہ کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا بان بکری کے بالوں اور اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ شاید آپ اپنی دوسری ازواج میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ میں آپ کو تاریکی میں گھر میں ڈھونڈ رہی تھی، میرا پیر آپ کے پیر سے ٹکرایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے، اور میرا دل تجھ پر ایمان لا چکا ہے، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنی بڑی سے بڑی لغزشوں کا اقرار کرتا ہوں۔ میں نے اپنی جان پر تجاوز کیا، بس تو مجھے بخش دے، بے شک تیرے سوا گناہوں کو کوئی بھی نہیں بخشنے والا۔ تیری سزا سے
تیری معافی کی طرف آتا ہوں اور تیرے غضب سے تیری رحمت کی طرف آتا ہوں اور تیری ناراضگی سے تیری رضا کی طرف آتا ہوں اور مجھ سے تیری ہی پناہ کی طرف آتا ہوں۔ میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکا جیسے تو خود اپنی حمد و ثنا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز ادا کرتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج گئے تھے۔ میں آپ کے پاؤں مبارک دبا رہی تھی، چنانچہ میں نے عرض کیا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے اپنے آپ کو بہت تھکا دیا ہے۔ کیا یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے طفیل، آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما چکے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں اے عائشہ، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سال اولاد آدم سے مرنے والے ہر فرد کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور اس رات میں لوگوں کے اعمال نامے اوپر لے جائے جاتے ہیں اور اس سال میں ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے سر مبارک پر رکھ کر کہا 3 مرتبہ کہ میں بھی نہیں، میں بھی نہیں، میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس پر رحمت کرے، اللہ تعالیٰ مجھے رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے۔ حضرت شیخ عبدالواحد رحمہ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عالموں سے پوچھا کہ جنت میں تمام نعمتیں تو ہوں گی، بتائیے کہ جنت میں نماز بھی ہوگی یا نہیں؟ عالموں نے کہا کہ حضرت، جنت میں نماز کہاں سے ہوگی؟ جنت اعمال صالحہ کی جزا کا مقام ہے اور اعمال صالحہ کی تکلیف کہاں سے ہوگی؟ یہ سن کر شیخ عبدالواحد رحمہ اللہ نے ایک سرد آہ بھری اور رونے لگے۔ پھر نہایت ہی ادب سے فرمایا کہ بغیر نماز کے جنت میں کس طرح چین نصیب ہوگا؟ میرے مسلمان بہنوں بھائیوں، سید اور پاک باز روحوں سے نماز پوچھو کہ انہیں جنت میں بھی بغیر نماز کے کوئی لطف نصیب نہیں ہوگا۔ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے والے کو 9 چیزیں انعام میں ملیں گی۔ اول، خدا تعالیٰ اس کا محبوب بنے گا۔ دوسرا، اس کو تندرستی عطا فرمائے گا۔ تیسرا، فرشتے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ چوتھا، اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ پانچواں، اس کے چہرے پر صالحین کا نور ہوگا۔ چھٹا، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ ساتواں، وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا۔ آٹھواں، جہنم سے نجات ملے گی۔ جنت میں اس کو ایسے لوگوں کا پڑوس ملے گا جن کی شان میں نیک لوگوں کی بشارت پائی ہوگی۔ بغیر قیامت یعنی قیامت میں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ غمگین ہوں گے۔ محترم ناظرین، یقیناً زندوں کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے ہمارے بھائی بھی ہمارے احسان و کرم اور امداد نصرت کے مستحق ہیں، لہٰذا مبارک راتوں اور مقدس ایام میں ضرور انہیں بھی یاد رکھنا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ تم میں کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے۔ بحوالہ مسلم شریف، اور صدقہ خیرات، تلاوت قرآن پاک، ذکر و خیر کا ثواب کسی مرحوم کو پہنچایا جائے تو یقیناً ان کو پہنچتا ہے اور ان کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس پر حدیث ہے امت مسلمہ میں کوئی بھی اس کا منکر نہیں، اور جو منکر ہے وہ یقیناً گمراہ اور مسلمانوں کا بدخواہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو ایسا تحفہ نہ دوں جس سے آپ کی بخشش ہو؟ کیا میں آپ کو وہ عطا نہ کروں جس سے آپ کو جنت کی بشارت ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مرحومین والدین، اپنے عزیز و اقارب کے لیے یہ 3 صورتیں
پڑھ کر ان کو احسان و ثواب کرتے ہیں تو ان کی بخشش کر دی جاتی ہے، عذاب قبر ان پر سے ہٹا دیے جاتے ہیں اور ان کو جنت کی بشارت سنا دی جاتی ہے۔ اور وہ 3 صورتیں یہ ہیں: سورۃ یاسین، سورۃ ملک اور سورۃ اخلاق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص 3 صورتوں کو پڑھ کر مردوں کو احسان و ثواب کرے تو مردوں پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کی بخشش و مغفرت اللہ تعالیٰ کے ذمہ کر دی جاتی ہے اور ان کو بخشش کی نوید سنا دی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ جب بھی اپنے محرمین والدین یا عزیز و رشتہ داروں کو احسان و ثواب کرنا چاہیں تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے آپ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ ملک اور اس کے بعد آپ نے آخر میں سورۃ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 12 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر آخر میں آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے تمام محرمین کو ان کا احسان و ثواب کرنا ہے اور آخر میں آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی بھی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے تمام محرمین کو احسان و ثواب ہوگا اور ان کی قبر سے عذاب ہٹا لیا جائے گا اور ان کی درجات بلند ہوگی، ان کی بخشش ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے گواہوں کو بھی بھلا دیتا ہے اور ان کی زمین پر نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس کے گناہوں پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لائے۔ ایک دن ان کا بیٹا کسی مہم پر گیا اور کئی دن تک واپس نہ آیا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بیٹے کی گمشدگی کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عوف، اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کو تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مکمل بھروسہ کیا اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور اس دعا کا ورد کرتے رہے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس تشریف لائے اور اپنی زوجہ کو اس وظیفے کے بارے میں بتایا اور دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اور اس وظیفے کا اثر ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا بیٹا اچانک واپس آ گیا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیسے بچ کر آیا ہے تو اس نے بتایا کہ میں قید میں تھا اور ایک رات اچانک میری قید کی رسیاں کھل گئیں، راستہ صاف ہو گیا اور میں بحفاظت گھر پہنچ گیا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عوف اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے کیے گئے کلمات کو دل اور اخلاص کے ساتھ دہراتے ہیں، ورد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بنی آدم انسان گنہگار ہے اور بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ گناہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता बन जाता है। फिर अगर वो तौबा कर लेता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तो वो साफ़ कर दिया जाता है। और अगर वो दोबारा गुनाह करता है तो वो स्याही बढ़ती रहती है, यहाँ तक कि उसका पूरा दिल काला हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी गुनाह की वजह से उस अपने रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है जो उसके लिए लिख दिया जाता है। छोटे गुनाहों को मामूली ना समझो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटे गुनाहों को मामूली ना समझो, क्योंकि ये मिलकर इंसान को हिला कर रख सकते हैं। जैसे लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी जाएं और बड़ी आग जलाई जाती है। बहवाले मुस्नद अहमद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा अमल सबसे बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम्हारी ज़बान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र में तर रहे। ज़िक्र करने वालों को अल्लाह याद रखता है। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। ज़िक्र इलाही सबसे अफजल अमल है। ज़िक्र इलाही दिल को साफ़ कर देता है, सुकून देता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जान लो अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा कहे, उसके सारे छोटे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, खा वो समुंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। बड़े गुनाहों के लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करना लाजिम है और अल्लाह बड़ा मेहरबान, रहीम और रहम फरमाने वाला है। प्यारे नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो, ईमान अफरोज़ वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि उसे लाइक ज़रूर कीजिए और इस नेक अमल को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों और अजीज़ों तक ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी को भलाई की तरफ बुलाता है तो उसे वैसा ही अजर मिलता है जैसा अमल करने वाले को मिलता है। हो सकता है आपकी एक शेयर की हुई वीडियो से किसी के दिल की दुनिया बदल जाए, किसी को इल्म अता कर दे, किसी की ज़िंदगी में रोशनी ले आए और उसका सवाब हमेशा के लिए आपके नाम अमाल में जमा हो जाए। याद रखिए, अच्छी बात को फैलाना खुद एक नेकी है और नेकी के चिराग जलाने वाले कभी अंधेरों में नहीं रहते। लिहाजा नाजरीन, हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद ईमान अफरोज़ वीडियो, मालूमाती वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। हम दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ अता फ़रमाए, आपके घरों में बरकतें नाज़िल फ़रमाए, आपकी दुआओं को कबूल फ़रमाए, आपकी दीनों दुनिया के मसाइल आसान करे और आपको दीन की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।